بلڈ کلوٹ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت نزول کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کی تائید میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، search for knowledge, search for knowledge is necessary, is essential for every Muslim male and Muslim female۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مصطفیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم ولو کان بالصین، seek the knowledge even going to China، seek the knowledge even it be in China۔ علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلی جنگ لڑے تھے مصطفیٰ، غزوہ بدر کے موقع سے جو کفار قید ہو کر کے آئے تھے، ان تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے جب فدیہ مقرر کیا جا رہا تھا، تب حضور نے ایک فرمان جاری کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ ایک قیدی کسی 10 مسلمان کو پڑھا دیں، ان سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، یہ پڑھا دینا ہی ان کے لیے فدیہ ہو جائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا تھا، یعنی حضور نے بتایا کہ علم کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے اجاگر کیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ علم کو فوقیت دی۔ آج اسکول کے دیواروں پہ ہم یہ شعر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ باپو جی کا یہی تھا کہنا، ان پڑھ بن کر کبھی نہ رہنا۔ یہ دیواروں پہ چسپاں ہوتا ہے، یہ شعر دیواروں پہ لکھتے ہیں، مگر ان سے 1500 برس پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، ایجوکیشن از دا پاور، ایجوکیشن از دا لائٹ، العلم نور، العلم قوت، ایجوکیشن از دا پاور، ایجوکیشن از دا لائٹ۔ نبی کونین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر روشنی اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں بلب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، اپنے سینے کو علم سے بھر دو، پوری دنیا میں تمہیں روشنی مل جائے گی۔ اگر تم طاقتور ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کسی ہاتھی کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے سینے کو علم سے بھر دو، اللہ رب العزت تمہیں توانائی عطا فرمائے گا، خدا تمہیں طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آج سے بہت پہلے لوگ جب چلتے تھے اس دنیا میں، جیتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، مگر اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں، اب جن سنکھیا کی بنیاد پر کوئی نہیں جیتتا ہے، قلم کی بنیاد پر لوگ آج جیتے ہیں۔ جس کے پاس قلم ہے وہی طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہی طاقتور ہوتا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں اگر مدرسے میں بچوں کو بیٹھ کر قرآن پڑھایا جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھاؤ گے مولوی بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ کہیں پر بیٹھ کر کسی کا علاج نہیں کر سکتا ہے، کسی کے گھر کا نقشہ نہیں بنا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے خلاف نہیں بولتا، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہمیں تو اسکول میں ہمیں تو ایک ایسا ڈاکٹر بھی چاہیے جو ہاسپٹل میں بیٹھ کر جانور کا لباس پہن کر وہ جانوری کا مظاہرہ کرتا ہے، حیوان بن کر وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ جب کسی غریب کی بچی آتی ہے، ڈیلیوری پیشنٹ ہے، وہ اس کو درد ذہ شروع ہو چکا ہے، یعنی پیدائش، بچے کی پیدائش سے پہلے جو عورت کے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے اسے درد ذہ بولتے ہیں۔ اس درد کی وجہ سے اللہ رب العزت بچے کی ولادت میں آسانی پیدا فرماتا ہے، اور اس وقت عورت کے بدن سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی میں پھسلاہٹ پن ہوتا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے عورت کے بچہ کی ڈیلیوری ہونے میں، بچے کی پیدائش میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کر جانور صفت انسان بیٹھا ہے ہاسپٹل میں، وہ انجیکشن دے دے کر عورت کے پیٹ کا درد مار دیتا ہے، وہ انجیکشن دے دے کر عورت کے اس پانی کو روک دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ میڈیکل ٹرم چپکاتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ اب میں رسک نہیں لے سکتا ہوں، اب تو سیزر کرنا ہی پڑے گا، اب تو آپریشن کرنا ہی پڑے گا۔ وہ غریب آدمی اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کر گیا
تھا 50-50 ہزار روپیہ دوسروں کے پاس جا کر بھیک مانگ کر لا کر پہلے فیس جمع کرتا ہے ڈاکٹر کی، اس کے بعد اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر کی ڈگری لے کر کے جانور کا لباس پہن کر جو ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، ہمیں تو ایسا بھی آدمی چاہیے نا جو ہاسپٹل میں بیٹھنے والا آدمی ڈاکٹر بھی ہو اور مصطفیٰ کا سچا وفادار بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، تاکہ جب کوئی غریب کی بیٹی اس کے ہاسپٹل میں آئے تو اس کا علاج فری آف کاسٹ کرے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے آج 15 بچوں کی ڈیلیوری پیسہ لے کر کیا ہے اور آپ کسی غریب کی بیٹی کا علاج بغیر پیسہ لے کر کروں گا، خدمت خلق سمجھ کر یہ اس لیے کروں گا میرے اس عمل سے میرے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، اور اگر حضور خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ اقرأ بسم ربک خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ ہمیں ایسا بھی ڈاکٹر چاہیے ہاسپٹل میں جو جانور کا لباس پہن کر نہ بیٹھے، جو حیوانیت کا مظاہرہ نہ کرے۔ ہمیں مصطفیٰ کا سچا وفادار چاہیے۔ نبی کونین نے جو جہالت کا لباس اتروایا ہے، کس بنیاد پر؟ کوئی صرف ڈاکٹر رہے گا جب تک اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا وہ جاہل ہے۔ جب تک کوئی آدمی انجینئر بھی ہو، جب تک اس کے پاس شریعت کا علم نہیں آئے گا وہ جاہل ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہر آدمی جاہل اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ صرف انجینئر بن گیا جاہل ہے، مگر اللہ رب العزت کی معرفت سے دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے دور ہے۔ انجینئر بننے کے بعد بھی کھلا کھلا پیشاب کر رہا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد بھی کھلا کھلا پیشاب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جاہل ہے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اس کے دماغ میں یہ بات چلے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حضور کی سنت کے خلاف ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو تمہارا لبادہ ہٹائے گا، یہ لبادہ صرف حضور کے علم کی وجہ سے آئے گا، نبی کونین کی شریعت کی وجہ سے آئے گا۔ تم ڈاکٹر ہو اس سے کوئی مخالفت نہیں، تم انجینئر ہو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم پروفیسر بن جاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جانے کے بعد یہ سوچنا مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی چھوٹے موٹے عہدے کا لائق نہیں ہے، یہ بہت بڑی ملکیت کا مالک ہے۔ تم ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہاں کھڑے ہو گئے جہاں حضور کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، مگر ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے۔ مدرسہ نور الاسلام سے پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بالغ ہونے کے بعد تم وہاں کھڑے ہو جہاں حضور کے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی شہاب الدین ثقافی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot۔ جب علم آئے گا حقیقت جانے گا، جب ایجوکیشن آئے گا تو حقانیت کے پردے اس کے دماغ کے سامنے سے اٹھیں گے۔ جب علم آئے گا تب وہ سمجھے گا حضور کی محبت کیا ہے۔ وہ جو مفتی سلمان ازہری جن کو آج سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، میں کہتا ہوں ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ حضور کے ناموس پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ میں کہتا ہے اے ظالم، جس وقت چیلنج کیا تھا آگ میں کودنے کی، اگر اتنے ہی پاورفل تھے اس وقت کیوں نہیں سامنے آئے؟ اس وقت سامنے نہیں آئے، اسی وقت سے نشانے پر لے رکھا تھا مفتی سلمان ازہری کو۔ ایک چھوٹی سی بات کا کہہ دی، ان کو جگہ جگہ پہ دوڑا رہے، کبھی اس تھانے سے اس تھانے میں، کبھی اس تھانے سے اس تھانے میں۔ تو میں لگتا ہے کہ سلمان ازہری صاحب جیل کے اندر رہ جائیں گے تو حضور کی تبلیغ کا مشن بند ہو جائے گا، مصطفیٰ کی شریعت کا سفر رک جائے گا۔ خبردار خبردار نہیں، علماء کرام جیل کے اندر رہیں یا جیل کے باہر رہیں، دین کا کام ہوگا، دین کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کیا تفسیر ابو الحسنات 7 جلدوں میں علامہ سید ابو الحسنات نے جو لکھی ہے وہ جیل کی چہار دیواری کے اندر لکھی ہے۔ حضرت حضور قائد اہل سنت علامہ ارشد القاضی نے جیل کے اندر زیر و زبر لکھی ہے۔ علامہ پیر کرم شاہ ازہری نے تفسیر ضیاء القرآن جیل کے اندر لکھی ہے۔ حضرت علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شمس الدین سرخسی، انہوں نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا، ان کو زندہ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اس کے اوپر سے سلیب ڈال دیا گیا۔ ان کا شاگرد اوپر بیٹھ کر املا پوچھتا تھا، وہ اندر بیٹھ کر مسئلے کا جواب دیتے تھے۔ اور جب اس کی کتاب آئی ہے 24 جلدوں میں المبسوط نام کی کتاب آئی ہے، میں کہتا ہوں علماء جیل کے اندر رہے یا جیل کے باہر رہے، اسلام کا پرچم جیسے کل بلند تھا آج بھی بلند ہے، صبح قیامت تک بلند رہے گا۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Iqra bismi rabbikal-ladhi khalaq. Read with the name of your sustainer who created a human being from the blood color. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। यही वजह है कि हुजूर ने एजुकेशन को ज्यादा अहमियत दी, हुजूर ने इल्म को ज्यादा फौकियत दी। तुम्हें पढ़ना होगा, वक़ार चाहिए पढ़ना होगा, बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा, किरदार में बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा, फौकियत चाहिए पढ़ना होगा। हुजूर ने एजुकेशन पे अहमियत दी ताकि तुम पूरी दुनिया में इज्जतदार बनकर रहो। मगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को बर्बाद किया, मुसलमानों ने अपने बच्चों को दरी बिछाने वाला बनाकर रख दिया। कोई नेता आ गया तो कुत्ते की तरह उसके पीछे भागने लगे। उस नेता के लिए कुर्सी बिछाएंगे, उस नेता के लिए दरी बिछाएंगे। जालिम कौन है ये नेता खड़ा होकर पेशाब करने वाला? इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है? तुम्हें खुदा ने सरदार बनाकर भेजा है। अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, पावर का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, इख्तियार का ख्याल आएगा, तुमने अपने बच्चों को कुत्ता बनाकर रख दिया। तुम्हारे बच्चे नेता के पीछे भागेंगे, नेता के लिए पेट्रोल के 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में उसके पीछे भागने लगेंगे। क्या भाई 4 लीटर पेट्रोल मेरी गाड़ी में आ जाएगा ज्यादा? नेताओं की रैली में भागने लगे हमारे बच्चे। तुम इसके लिए दुनिया में नहीं आए हो, पूरी दुनिया में तुम्हें सरदारी करनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे जाकिर इस्माइली बहराइच शरीफ। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़. Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood color. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। यानी कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत, नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली वही, सबसे पहली आयत हमारे ज़मीर को झिझोड़ती है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर एजुकेशन से हाथ हटाया तो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर काबिज हो जाएगी। और अगर एजुकेशन की बुनियाद पर बनी इस्राइल उम्मत काहिरा कही जाती थी, बनी इस्राइल के दिमाग में सिर्फ लड़ाई बैठ चुकी थी, उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल पर जब सबसे पहली आयत आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से, तब तमाम सहाबा ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। ऐसा पढ़े कि दुनिया में तमाम साइंसदान बन गए, तमाम लोगों के इल्म का आसमान पूरी दुनिया में सच कर बोलने लगा। तुम्हें क्या लगता है ये जो आज के डेट में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारे बुजुर्गों की पहचान है? हमारे बुजुर्गों ने इस पर मेहनत की है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी बात होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, नबी कौनन के सहाबा ने पढ़ना शुरू कर दिया, खुदा ने पूरी दुनिया में इज्जत दी। बनी इस्राइल ने लड़ना शुरू कर दिया, खुदा ने उन्हें जलील कर दिया। मगर 1400 बरस के बाद की हालत अपनी देखना, तुमने लड़ाई शुरू कर दी, दुनिया में जलील हो गए। उन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी, आज वो लोग काबिज हो गए। बनी इस्राइल ये मुट्ठी भर लोग होने के बावजूद पूरी दुनिया पर इनका कब्जा है। तुम्हारी अलमारी में उनका सामान है, तुम्हारे बिस्तर पे उनका सामान है, तुम्हारे फ्रिज में उनका सामान है, तुम्हारे गुस्लखाने में उनका सामान है, तुम्हारे बाथरूम में उनका सामान है। तुमने अपने बच्चों को दरी बिछाने वाला बना दिया। और अगर 2-4 आदमी पढ़ लेता है तो पढ़ लेने के बाद मौलवी मौलाना को हिकारत की निगाह से देखता है कि मैं साहब डॉक्टर हूँ, पैसा ही सब कुछ है, पैसों की बुनियाद पर दुनिया में इज्जत मिलती है। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो लाख रुपया महीना कमाता है। ये मस्जिद में पढ़ाने वाला मौलवी, ये मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है? ये 6000 की तनख्वाह पाने वाला, मेरा बेटा 1 लाख रुपया कमाता है, मेरा एक बेटा प्रोफेसर है, वो 7000 की सैलरी पाता है। ये मौलवी, इसकी क्या हैसियत है? ये 5000-6000 की तनख्वाह पाने वाला मौलवी, मैं इससे बेटी दूंगा, इससे बेटी ब्याह करवाऊंगा। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता है। जिसके खुद के खाने की
کی فکر نہیں ہے، وہ میری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ میری بیٹی کے لیے تو ڈاکٹر بارات لے کر آئے گا، میری بیٹی کے لیے پروفیسر بارات لے کر کے آئے گا۔ ہر کوئی اپنے موچ میں گھی دے کر کے، موچ میں تاؤ دے کر گھومتا ہے، کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میں بہتر ہوں، میرا بیٹا پروفیسر ہے، میں بہتر ہوں۔ میں کہتا ہے اے ظالم، اپنے آپ بہتر ہونے کی رٹ مت لگاؤ، چلو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، اے مصطفیٰ، یہ ڈاکٹر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے، یہ پروفیسر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے، یہ لیکچرر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے، اے حضور بہتر ہے کون؟ تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے۔ آج پوری دنیا تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے، پوری دنیا تمہیں مارنا چاہتی ہے، تمہیں مٹانا چاہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس سے ڈسٹرب ہوتا ہوں، میری تقریر کے درمیان میں کوئی اٹھ کر کے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میری چھاتی پر پاؤں رکھ کر کے جا رہا ہے۔ تقریریں سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ نے تقریریں سننے کی عادت چھوڑ دی، اس لیے آپ کی حالت تباہ ہو رہی ہے، اس لیے آپ حضور کی شریعت سے دور ہو رہے ہیں، رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں۔ آپ کے سماج میں جو گندگی تہذیب پھیلی ہوئی ہے، آپ کے سماج کے اندر جو پراگندگی کا ماحول ہے، یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے اپنے علماء کو سننا بند کر دیا ہے۔ جب تک لوگ اپنے علماء کو سنیں گے، اللہ رب العزت انہیں عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مہان خود کو سمجھتا ہے کہ میں وی آئی پی ہوں، میں کسی مولوی کا کیوں سنوں گا، میں مدرسے کا صدر ہوں، میں مدرسے کا سیکریٹری ہوں، میں مدرسے کا خزانچی ہوں، میرا مولوی سنے گا، میں مولوی کی کیوں سنوں گا، اس کی بات مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، وہ میری بات سنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مدرسوں پہ توجہ بند کر دی۔ صدر خود آ کر مدرسے میں آ کر حکومت چلاتا ہے، مگر صدر کا بیٹا مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے، سیکریٹری کا بیٹا مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے، خزانچی کا بیٹا مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے نہیں پڑھاتے یہ لوگ اپنے بچوں کو کہ مدرسے میں ہمارا بیٹا پڑھے گا، تو مدرسے کے بچے جب پارا لے کر کے شعبان المعظم کے مہینے میں کاندھے پر لے کر پارا جب گھومتے ہیں تو یہ اپنی غربت کا اعلان کرتے ہیں، میرا بیٹا بھی یتیم مانا جائے گا، میرا بیٹا بھی غریب مانا جائے گا۔ یاد رکھیں تمہاری نسلوں کو بچانے والی کوئی چیز ہے تو صرف حضور کا علم تم کو بچائے گا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی تم کو بچائیں گے۔ پوری دنیا تمہیں برباد کرنے پر تلی ہے، کون ہے تمہیں کون بچائے گا؟ جس سلمان خان کے پیچھے 24 گھنٹے سوچتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے کی سوچتا ہے۔ سلمان خان کی فلم لگ گئی تھیٹر میں، سارے لوگ جا کر بھیڑ لگا دیے، شاہ رخ خان کی فلم لگ گئی، سارے لوگ جا کر سینما ہال کو جام کر دیا، کون مسلمانوں کے بچے نے؟ میں کہتا ہے ظالم، کون ہے وہ سلمان خان، کون ہے وہ شاہ رخ خان، کون ہے وہ امیر خان جسے تو مسلمان سمجھتا ہے؟ مسلمانوں کے نام پر کلنک کا بدنما داغ ہے یہ خان تمہیں بچائے گا کیا؟ خبردار خبردار، یہ تمہارے ہیرو نہیں ہے جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو، تمہارا ہیرو کوئی بالی ووڈ کا خان نہیں ہے، اگر کوئی تمہارا ہیرو ہے تو وہ بریلی کا امام احمد رضا خان تمہارا ہیرو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام محمد رضا خان، وہ بریلی کا امام محمد رضا خان تمہارا ہیرو ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کیا ایک باپ کے بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں، مگر جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے، جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے وہ بیٹا بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک پیر کے بہت سارے مریدین ہوتے ہیں، مگر جس مرید پر پیر کو ناز ہوتا ہے وہ مرید بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک استاد کے بہت سارے شاگرد ہیں، مگر جس شاگرد پر استاد کو ناز ہوتا ہے وہ شاگرد بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ تم نے سنا نہیں کیا حضور سید آل رسول مرحبا
حضور فرماتے ہیں on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present امام احمد رضا خان. آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں اگر خدا مجھ سے سوال کرے گا اے علی رسول میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے, تو میرے پاس نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج و زکات کی نیکیاں ہیں, دوسروں کے ساتھ بھلائی کی نیکیاں ہیں, مگر ان میں سے کچھ بھی پیش نہیں کروں گا. خدا سے کہوں گا پروردگارا میری زندگی بھر کی پونجی اگر کوئی ہے تو وہ بریلی کا تاجدار امام اہل سنت ہے. بریلی کا تاجدار امام اہل سنت ہے. یہ تمہارا ہیرو ہے, تمہیں ان کے پیچھے بھاگنا چاہیے, تمہیں ان کے پیچھے بھاگنا چاہیے, مگر تم نے اپنے اندر گندگی پھیلا دی. تمہارا بیٹا کالج جاتا ہے, جا کر آوارگی مچاتا ہے. تمہارا بیٹا چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے, آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑتا ہے. کبھی اس کی ٹانگیں دیکھی, کبھی اس کی زلفیں دیکھی, کبھی اس کا سینہ دیکھا, کبھی اس کے کپڑے دیکھے. اسی لیے دنیا میں آیا ہے کیا؟ تمہاری بیٹی کالج جاتی ہے, کالج جانے کے بعد دیکھنا اس کا ڈرامہ. تمہاری بیٹی کالج جاتی ہے تو کبھی کبھی جا کر تم کو کالج میں دیکھنا چاہیے تھا میری بیٹی پڑھائی کرنے گئی ہے, وہ پڑھائی کر رہی ہے یا کسی نارائن کے ساتھ, کسی گپتا کے ساتھ, یا کسی تیواری کے ساتھ, یا کسی گنیش کی صورت میں کسی RSS کے بھرموں کا شکار ہو کر تیری بیٹی پیار کرنے لگی کسی ہندو لڑکے سے اور اپنی زندگی برباد کر رہی ہے. تمہیں پتا نہیں ہے کیا 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے اگنی کے پھیرے لگا کر اپنا دھرم پریورتن کر کے وہ ہندو لڑکے سے پیار کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر چکی ہے. کیوں؟ تم نے اس کا ذہن خراب کیا تھا. میری بیٹی ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بنو گی پیسہ ملے گا, انجینئر بنو گی پیسہ ملے گا, پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا. میں کہتا ہے بے وقوف, اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہیے تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ ملے گا, انجینئر بنے گی پیسہ ملے گا, پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا, مگر یہ سب کچھ بننے سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جانا. پیسہ ملے نہ ملے جنت میں حصہ ضرور مل جائے گا. جتنے نوجوان, جتنے بوڑھے, جتنے بزرگ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا دیں. ماشاءاللہ بھائی جان ماشاءاللہ دعائیں چاہوں گا آپ کی بھی, ٹھیک ہے؟ پورا مجمع میرے ساتھ ہوگا, سماعت کر لیں. بڑا اور رحمت تمہیں بھی چلنا ہے نا, چلو. جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا, نبی کونین نے علم پر مصطفیٰ نے تشریف لایا, مصطفیٰ نے اپنی قوم کو ابھارا کہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے, مگر ایسا علم نہیں جو تمہیں ننگا پن کے مظاہرہ کرنے پر تم کو مجبور کرے. ایسا علم جو تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چہرہ دکھانے کے قابل بنائے. ایسا علم حاصل کرنا. اگر میری بیٹی ڈاکٹر بننے سے ڈرنے کے باوجود ڈاکٹر بننے کے پیریڈ میں ہی اگر اپنا ماں کو عشق لڑا کر اپنی زندگی برباد کر چکی ہے اور اپنی پوترتا کو کر چکی ہے, اپنی عزت کو تار کر چکی ہے, تو وہ پیسے کما کر کیا کرے گی جب عزت کا ہی سودا کر دینا پڑے گا؟ وہ پیسے کما کر کیا کرے گی ڈاکٹر بننے کے بعد؟ جب ڈاکٹر بننے سے پہلے 15 بار بچے گروانے پڑیں گے تو کیا فائدہ ایسی ڈاکٹری سے؟ میں اپنی بیٹی کو جاہل رکھنا گوارا کر سکتا ہوں مگر اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ گوارا نہیں کر سکتا ہوں. میری بیٹی سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کر لینا, مگر کبھی فاطمہ کی شہادہ کو تازہ کرنے کی کوشش مت کرنا. سوکھی روٹیاں کھا کر زندگی گزارا کر لینا, مگر کبھی اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا مت کرنا. یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ کسی نے 300 روپے کا ریچارج کر دیا, اسی کو دل دے بیٹھے. کسی نے شاپنگ میں 2-4 ڈریس دلوا دیا, اسی کو دل دے بیٹھے. کسی نے سنیما ہال لے کر گیا, اسی کو دل دے بیٹھے. یہ تمہارا دل ہے, یہ تمہارا دل ایک عالی امتیاز ہے کہ اپنی زندگی برباد کرتی ہے. میں کہتا ہوں دل لگانا ہے تو مصطفیٰ سے کیوں نہیں لگاتے ہو؟ جب کوئی حضور سے دل لگاتا ہے اس کی زندگی کتنی حسین ہوتی ہے جاننا چاہتے ہو. حضرت باعث ہندوستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں. سوچا کہ آج میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا, ایک الگ ملک میں, ایک الگ گھر میں. ایسے طواف کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ ہر قدم پر خانہ کعبہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے, خدا کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے. اتنے اہتمام کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتا ہے کعبہ گم ہے, کعبہ غائب ہے. خدا سے فریاد کرتا ہے مولا اتنے اہتمام کے ساتھ کعبے سے طواف کے لیے آیا تو کعبہ ہی نکل گیا. خدا فرماتا ہے تو کعبے کے لیے چلا ہے, کعبہ میری نیک بندی رابعہ کے لیے چلتا
زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے بولے. آپ نے دل سے سنا تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے. میں حاضر کرتا ہوں علامہ حشمت اللہ صاحب صاحب آپ باتوں کو چھوڑیے، بس یاسین بند آپ کی دعاؤں کے سائے سائے ہے نا، سماعت کیجیے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم و ستم کسے کس نے ڈھایا، ظلم و ستم کسے کس نے ڈھایا، ظلم و ستم کسے کس نے ڈھایا، کس نے ستایا کس نے رلایا، ظلم و ستم کسے کس نے ڈھایا، ظلم و ستم کسے. بہت بڑا شاعر جناب فرحت مدو پوری بیٹھا ہے، یہ بھی دیکھیں خدا کی پرانے لوگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی. ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، تو آپ سے ایجوکیشن کے سنیں ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم و ستم اللہ رب العزت کا نام کا نعرہ لگانے سے آپ کو روک دیں. ایسی ایجوکیشن سے اللہ مارتا ہوں اور ایسے صرف پنے کا مظاہرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور کی محفل ہے، یہاں سب سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے تو میرے مصطفیٰ. حضور سے بڑا وی آئی پی کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں تم سے فیصلہ کیا ہے کہ عورت اسٹیج پر بیٹھیں گے، وہ ہمارے ساتھ تاج ہیں، تم نیچے بیٹھو گے، تم ان کے سامنے بیٹھو گے، یہ تمہارے سامنے بیٹھیں گے. جب یہ تمہارے سامنے یہ وی آئی پی ہے، جب یہ اللہ اس کے رسول کا نام لے لیتے ہیں، جب یہ خدا کا نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو تم کو کس نے روکا ہے؟ تم کو کس علم نے روکا ہے؟ تم کو کس ایجوکیشن نے روکا ہے؟ اپنے نسلوں کو اس پر بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر سنیوں کے جلسے میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ سنیوں کے جلسے میں سبحان اللہ بہت زیادہ بلوایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر جلسوں میں بیٹھ کر وہ ڈاکٹر سبحان اللہ نہیں بول سکتا ہے، وہ سبحان اللہ نہیں بول سکتا، اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتا ہے، تو اس کا جلسے میں نہیں آنا بہتر، گھر ہی میں رہے. حضور کی محفل میں بیٹھ کر خدا کے نام کا نعرہ نہیں لگائے گا کب لگائے گا؟ گھر میں تو کبھی فرصت ہی نہیں ملتی ہے. گھر میں بیوی بچے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. میرے ہاتھ میں الگ موبائل، میری بیوی کے ہاتھ میں الگ موبائل، میرے بچے کے ہاتھ میں الگ موبائل. بیوی کے پاس الگ موبائل ہے، وہ فیس بک میں بیزی رہے گی. ہمارے پاس الگ موبائل، میں واٹس ایپ میں چیٹ کرتا رہوں گا. میرے بیٹے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ اپنے موبائل میں بیزی رہے گا، وہ کارٹون دیکھے گا. یہ ڈرامہ ہمارے گھر میں چلتا ہے. میرا بیٹا 3 سال کا، وہ جیب میں سے گود میں بیٹھ کر جیب سے موبائل نکال کر موبائل کا پیٹرن لاک کھولتا ہے، موبائل کی گیلری آن کرتا ہے، موبائل میں یوٹیوب کھولتا ہے، کارٹون نکال لیتا ہے. نانی تیری مورنی کو مور لے گئی. شوہر بھی ہنستا ہے، بیوی بھی ہنستی ہے، اور شوہر اپنے دوستوں کے سامنے آ کر چرچا کرتا ہے. میرا بیٹا ہائی اسٹیٹس کا برین رکھتا ہے، بہت تیز دماغ ہے اس کا. روز پیٹرن لاک بدل دیتا ہوں، روز پیٹرن لاک کھول دیتا ہے. میں گیلری چھپا کر رکھتا ہوں، پھر بھی گیلری ڈھونڈ لیتا ہے. اب تو یوٹیوب کھول کر کے کارٹون نکال لیتا ہے. اتنا دماغ رکھتا ہے. میں کہتا ہے اے ظالم، تیرے بیٹے نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے جو یہاں آ کر اپنے دوستوں کے سامنے چوراہے پر بات کر رہا ہے. تو اس دن فخر سے بولنے کے قابل ہو جائے گا جس دن تیرا بیٹا قرآن کھولنا جان جائے گا. اس دن یہاں نہیں، رام گڑھ کے چوک پر چھوڑ دو، رانچی کے چوک پر چھوڑ دو، دلی کے چاندنی چوک میں کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر بولنا کہ میرا بیٹا موبائل کا پیٹرن لاک کھولنا نہیں جانتا، میرا بیٹا یوٹیوب کھولنا نہیں جانتا، مگر خدا کا شکر ہے میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے اور قرآن کھول کر قرآن پڑھنا جانتا ہے. جس دن تمہارا بچہ اس قابل ہو گیا اس دن آپ اپنا سینہ ٹھوک کر بول سکتے ہیں. مگر کارٹون کھولنے والا بچہ کتنا ذہین ہوگا، جو بیٹا یوٹیوب کھولتا ہے وہ کتنا ذہین ہوگا. یہ کام تو آوارے لچوں کا کام ہے. تمہارا بیٹا قرآن کھولا، مجھے اس بچے پر رشک آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ ویڈیو دکھاتے ہیں کبھی کبھی. حضرت میرا بیٹا 2 سال کا ہے، دیکھیے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس کو کیا مطلب نماز کا، کس نماز کسے بولتے ہیں اسے نہیں معلوم. اپنے باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی سجدہ کرتا ہے. اپنے باپ کو مصلی پہ بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ بھی مصلی پر بیٹھتا ہے. اپنے باپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی کرنے لگتا ہے. کیا مطلب؟ ہمارے غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کیریکٹر کو اتنا بہتر کر دو کہ تمہارا کردار نبی کے دین کی تبلیغ کرتا رہے، تمہارا کیریکٹر حضور کے دین کی تبلیغ کرتا رہے. یہ حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا. کیا مطلب؟ اگر ہم چاہتے کہ میرا بیٹا نماز پڑھے تو ہمیں آج مصلی بچھا کر
نماز شروع کر دینی چاہیے، تاکہ ایک دن آئے گا میرے مصلی کے کنارے پر میرے بیٹے کا مصلی بچھے گا، اور اس دن پھر گھر کا ماحول عجب ہو جائے گا، ہم سجدے کریں گے، اللہ رب العزت رحمتوں کی بارش برسائے گا، اللہ رب العزت رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ اپنے سماج کو گندگی سے، اس گندگی کے اس دلدل سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں۔ دنیا میں ہر کوئی آپ کو مٹانا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی کوئی اسلام کے خلاف بول کر، کبھی کوئی قرآن کے خلاف بول کر تمہاری عشق کو آزماتا ہے، تمہاری محبت کو آزماتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے وہ وسیم رافضی جو RSS کا بھلوا ہے، RSS کا کتا ہے، وہ وسیم رافضی جس نے کہا تھا کہ قرآن مقدس کی 26 آیتیں بدل دینی چاہیے تھی، میں کہتا ہے ظالم، قرآن مقدس کی 26 آیتیں جو مصحف